میرے بندے عندک ما یکفیک، جب تجھے میں نے پیدا کیا تو میں رب ہوں، تیری ساری چیزوں کا ذمہ دار ہوں، تیری زندگی عافیت سے گزرے تو اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ساری میں نے تجھے دے دی، تو تو مجھ سے وہ چیز کیوں مانگتا ہے جو چیز تجھ کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ سے غافل کر دے؟ اللہ سے دوری یہ انسان کی ہلاکت کی بات ہے، اور اللہ سے غافل ہو جانا یہ ہلاکت کی بات ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ اپنے رزق کو تلاش کریں اور رزق کے لیے تھکیں، وہ تو تھوڑے سے کچھ نقشے ہیں انتظامی امور سے، باقی رزق دینے والے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والے اللہ ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتے ہیں انسان تو کائنات میں سب سے افضل، اور یہ بڑے قیمتی جانور یہ اس کی خدمت میں، وہ تو ایک رینگنے والا کیڑا بھی جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو بھی اللہ رزق پہنچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، صحابہ جب دین کی طرف آئے تو پھر ان کو جو ہے قوموں کی طرف بھیجا، تو پھر قبائل اسلام لا کر مدینہ آیا کرتے تھے دین سیکھنے کے لیے۔ تو ایک قافلہ مدینہ منورہ آ رہا تھا، تو راستے میں آتے ہوئے جو ان کا توشہ کھانا پینا ساتھ لیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ختم ہو کر ان کو بھوک لگی اور مدینے کے وہ قریب پہنچے۔ جب مدینے کے قریب پہنچے کہنے لگے کسی ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلدی بھیج دیں کہ وہ ان سے عرض کرے اے اللہ کے رسول آپ کے مہمان آ رہے ہیں اور راستے میں ان کو بھوک نے آ لیا ہے، تو آپ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں۔ تو ایک صاحب ان میں سے ایک صاحب وہ مدینہ آئے، مسجد نبوی میں آئے اور اللہ کے رسول کے گھر کے پاس آئے، تو گھر سے ایک آواز آ رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرما رہے ہیں انسانوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ زمین پر رینگنے والا کوئی اگر کیڑا بھی ہو تو اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ تو فوراً وہ رک گیا کہ اللہ نے تو ہمیں کتنی عزت دی، جب اللہ ایک زمین پر رینگنے والے جانور کے رزق کی ذمہ داری لے رہے ہیں، ہم تو ایمان والے اور انسان ہیں، اس سے کم درجے کے نہیں ہیں۔ جب اللہ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو میں کیوں اپنی حاجت کو دوسرے کے سامنے ظاہر کروں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے ہمارے پیج کو لائک کریں اور ہر نئی اپڈیٹ کو ہر ساتھی کے ساتھ شیئر کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ تمام باتیں ہمارے اکابرین کی آپ تک پہنچیں، آپ کے ذریعے سارے عالم تک پہنچیں، یہ بہت 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 اجر کی بات ہے، اس میں دیر نہ کریں۔ جب آپ کے سامنے آپ کے بڑوں کی باتیں آئیں فوراً اس کو عمل کی نیت سے سنیں اور آگے ثواب کی نیت کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ اور وہ وہیں سے لوٹے، اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے تو اللہ رزق دیں گے۔ یہ ایمان اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان اور اللہ پر یقین ہر ایمان والے کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے جیسا تو میرے ساتھ یقین کرے گا اور میرے ساتھ گمان کرے گا ویسا ہی میں تیرے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اس لیے آتا ہے اللہ پر یقین کرو اور اللہ کے ساتھ گمان اچھا کرو۔ اللہ ہر میدان میں ہر جگہ پر ہم عزت کے ساتھ اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ لا الہ الا اللہ، مسائل بھیجنے والے اور مسائل کو حل کرنے والے اور عزت دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ اب یہ شخص تو اس گمان پر چلا گیا اور کہنے لگا آپ لوگوں کے لیے تو پہلے سے بہت بہترین انتظام ہو چکا ہے، اور کہنے لگے ٹھیک، اور اتنے میں دیکھا اس کے اس یقین پر کچھ بڑے بڑے جسموں والے لوگ بڑے بڑے برتن لے کر آئے اور اس میں کھانا ہے، کھانے کی مہک پھیل رہی ہے، اور جب سامنے کھانا رکھا تو اربوں کا مرغوب جو ہے سرید اور گوشت والا کھانا ان کے سامنے تھا، اور انہوں نے کھایا اور کہنے لگے کہ بھائی کتنا اچھا انتظام کیا اللہ کے رسول نے۔ اور جب کھا لیا پیٹ بھر گیا، تو اس امت کا مزاج ہے کہ ذخیرہ نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ، جس اللہ نے دیا وہ بعد میں بھی دے گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ نہیں کہ شام کے لیے رکھ لو، ابھی تو کچھ راستہ باقی ہے بعد میں کام آئے گا،
ان لوگ جماعت نے کیا کہا؟ اللہ نے ہمیں آج کھلا دیا اور ہماری حاجت پوری ہو گئی، اس کو واپس کر دو اللہ کے رسول کے پاس، پتہ نہیں اور کتنے مہمان آتے ہیں اللہ کے رسول کے، یہ ان کو کھلا دیں گے۔ اس لیے ذخیرہ کرنا اس اسلام کے مزاج میں نہیں ہے۔ اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ اب جب یہ مسجد نبوی میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو انسان جو ہے یہ احسان بھولتا نہیں ہے، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کیا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کا شکریہ، آپ نے بڑا بہترین انتظام کے لیے ہمارے لیے کھانا بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا کھانا اور کون سا انتظام؟ کہ وہ جو آپ نے کھانا بھیجا تھا، اب یہ تکرار آپس میں چل رہا تھا تو وہ صحابی کھڑے، اے اللہ کے رسول میں عرض کرتا ہوں انہوں نے مجھے وفد بنا کر اور قاصد بنا کر بھیجا تھا اور میں نے مسجد نبوی میں آ کر آپ کے حجرے سے یہ آواز سنی اور پھر میرے دل میں آیا کہ ہم تو ایمان والے اور انسان ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ جب اللہ نے ایک ادنا سی مخلوق کا ذمہ لیا ہوا ہے تو رزق کی ذمہ داری تو اللہ پر ہے، ہم کیوں کسی سے سوال کریں؟ اس گمان پر میں چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کا رزق تھا جو اللہ نے تمہارے گمان پر یہ عطا فرمایا ہے۔ تو انسان کا کام عبادت کی ہر وقت اللہ اس وقت کیا چاہتے ہیں اور میں نے اس کے حکم کو کیسے پورا کرنا، کیونکہ اللہ کا دین ایسا ہے جو انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ کسی وقت بھی یہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کر کے کمائی کرنے سے یہ خالی نہیں ہے، کسی وقت بھی اس کا کوئی سانس، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور تیاری ہمیشہ کی زندگی کی کرنی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن فإن امره كله له خیر، یہ ایمان لانے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یقین رکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، اب یہ اتنا اونچا ہو گیا کہ اس کا ہر سانس اس کے لیے کمائی کا ذریعہ ہے، یہ نقصان میں ہے ہی نہیں۔ فإن امره كله له خیر، ہر سانس اس کے لیے اللہ کی رضا کو اتروانے والا اور آخرت کی کمائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کی، ان اصابتہ سراء، اگر اس کو خوشی پہنچتی ہے تو خوشی کیونکہ دل میں ایمان ہے تو اس ایمان کی وجہ سے کہتا ہے کہ یہ خوشی مجھے کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ نے۔ دل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور جب دل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے تو پھر فوراً زبان سے اللہ کی تعریف والا کلمہ الحمدللہ، جیسے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ ان دعاؤں میں اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی حمد، کھانا کھایا ہے تو الحمدللہ الذی اطعمنا، کپڑے پہن رہے ہیں تو الحمدللہ الذی کسانی ھذا، اور نیند پوری ہوئی ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، سواری پر سوار ہوئے ہیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور اللہ کا وعدہ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو میری نعمتوں کے ملنے پر میری حمد اور تعریف کرو گے تو وہ میں نعمتیں اور تمہیں بڑھا کر دوں گا، وہ اور بڑھا کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب خوشی پہنچتی ہے تو اس کے ایمان کی وجہ سے یہ فوراً اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تو حمد کی وجہ سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے۔ ایک دفعہ مسلمان کا الحمدللہ کہنا، اس کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان سے کہیں زیادہ ہے، ساتوں زمین اور آسمان سے کہیں زیادہ ہے۔ شکر کا مطالبہ ہے اور پھر کن الفاظ سے شکریہ ادا کرے وہ بھی اللہ کی طرف سے سکھایا گیا۔ قرآن پاک کی پہلی آیت جو بچہ پڑھتا ہے اور ہم قرآن کو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ کی تعریف والا اتنا بڑا کلمہ ہے جو اللہ نے خود اپنے بندوں کو بتایا کہ اگر کوئی انسان یہ قسم کھائے کہ میں اللہ کی سب سے بڑی تعریف والا کلمہ کہوں گا، وہ الحمدللہ کہہ دے تو اس کی قسم پوری ہو گئی۔ تبلیغی والمراکز 2020 تو نعمتوں کے ملنے پر یہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، الحمدللہ کہنے کا اجر ملے گا آخرت میں، اور ہمیشہ 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 اس اجر کا فائدہ اٹھائے گا۔
تو آخرت کا اجر بھی ملا، اللہ کی حمد اور اللہ نعمت بھی بڑھاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اور اگر انسان کو ناگواری پہنچتی ہے تو ایمان ہے ہمارا کہ اچھے اور برے حالات اللہ کی طرف سے ہیں، تو یہ ایمان والے کا ناگواری پہنچی تو فوراً کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس میں میرے لیے خیر ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ تو جب ناگواری پہنچی تو یہ صبر کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے، اور فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ کہ میں مسلمان کا معاملہ عجیب، ہر وقت یہ کمائی کر رہا ہے، خوشی ملنے پر حمد کر کے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، آخرت کا اجر ملے گا، اور صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ خود ان اللہ مع الصابرین، جی ہاں، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور کہتے ہیں قیامت جب میدان محشر قائم ہوگا اور سارے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان، اللہ اس زمین کو پیدا فرمائیں گے اور انسانوں کے جسموں کو اللہ کامل فرمائیں گے، اور پھر ایک بارش سی ہوگی، انسانوں کے جسم اگیں گے اور سور پھونکا جائے گا اور روحیں ان انسانوں میں ڈال دی جائیں گی، اور اللہ کے دربار کی طرف فرشتے ان کو جمع کریں گے اور کہیں انسان بھاگ نہیں سکتا، اور جنت دائیں طرف ہوگی اور جہنم بائیں طرف، یہ منظر قائم ہوگا۔ اللہ Only فرماتے for ہیں کہ دنیا Tablighi کی تاریخ Bayanat دیکھو Official. تو آدم Like علیہ and السلام سے subscribe. لے کر یہ آخری قیامت کا دن تک کتنے سال، کتنی حکومتیں، کتنی نسلیں، کتنی قومیں، کیا ان کی تاریخ کتابیں بھری پڑی ہیں، ہزاروں سال پر محیط ہے، لیکن جب اللہ حساب کے لیے انسانوں کو جمع کریں گے